چلتا کہیں کیا بس جب میں نے کہتا وہ دکھایا شور مچا دیا، الفاظ واپس لو، گستاخی کی ہے۔ ان کا کون سا لفظ واپس لو؟ سنسار کیوں کہا؟ سنسار کیوں کہا؟ واپس لو۔ ڈاکٹر کہنے لگے جی اس کو کہو لفظ واپس لے۔ ڈاکٹر نے پوچھا بھی تو نے سنسار کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ اس نے کہا یہ لفظ حاسبہ ہو، میں نے اس کا ترجمہ سنسار کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بھی آپ بھی اس کا ترجمہ کریں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے سنسار نہیں، اس کا میں نے ترجمہ پتھر مارنا ہے۔ سنسار نہیں، اس کا ترجمہ پتھر مارنا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہنس پڑے کہ پھر بات تو وہی ہوئی۔ اب وہ بڑے پریشان منہ کھلا اٹھے تو جلدی سے اب سیاستہ ساری بھول گئی انہیں، بیٹھی اٹھائی کہ جی ابو بکر صدیق بھی رفع دین کرتے تھے۔ گنو 10 جگہ ہے، اب وہ بھی 9 جگہ نکلی اور روایت بھی ضعیف، 18 جگہ کی نفی بھی نہ نکلی، ہمیشہ کا لفظ بھی نہ نکلا۔ انہوں نے اسی بیٹھی کو لیا، میرے شاگرد نے 4 صفحے آگے الٹی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک کے پیچھے نمازیں پڑھی، ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی، یہ سب پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کرتے تھے، پھر ساری نماز میں کسی جگہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھو ہمارا نفیس بات دونوں آ گئے، جو نماز ہم صدیق کی بتاتے ہیں ہم پڑھتے بھی وہی ہیں، جو نماز ہم فاروق کی بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں، جو نماز ہم نبی پاک کی بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں۔ آپ بتاتے 9 والی ہیں اور پڑھتے 10 والی ہیں، وہ 18 کی نفی بھی آپ نہیں دکھا رہے، تو ہم جو کچھ دکھاتے ہیں اپنے دعوے کے موافق دکھا رہے ہیں۔ اب ان ڈاکٹروں کا بھی کچھ میٹر گھوما کہ بھی ہم واقعی ایک طرف کی بات سنتے رہے، یہ مولوی صاحب ہیں 3-4 اور وہ شاگرد ہے اور یہ کتابیں اٹھا کر بھاگ رہے آج۔ انہوں نے پھر کہا کہ استاد صاحب کو کسی دن یہاں لاؤ، کہ ہمارے استاد اتنے فارغ نہیں کہ گلی بازاروں میں چلے چلے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں لاؤ، آپ وہاں بھی ملنا چاہیں گے تو وقت پہلے لینا پڑے گا، مصروف آدمی ہے۔ اب وہ جس چیز سے انسان کو روکا جائے اور شوق ہوتا ہے نا، وہ روز فون کرے اس کو آصف شاہ کو کہ استاد صاحب سے وقت لو۔ اب میں نے انہیں سمجھایا ہوا ہے کہ بھئی اگر کسی آدمی کے بارے میں یقین یا کم از کم غالب گمان ہو تو یہ سمجھنا چاہتا ہے اس کو میرے پاس لایا کرو، صرف وقت ضائع کرنے والوں کو میرے پاس نہ لایا کرو۔ میں نے انہیں منع کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے جی اب تو 3 ہفتے ہو گئے روز وہ فون کرتے ہیں، کچھ ان کو وقت دے دیں۔ میں نے کہا ایک شرط پر وقت دوں گا میں۔ کیا شرط؟ میں نے کہا شرط یہ ہے کہ پہلے 1 گھنٹہ میری بات سنیں گے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کچھ میں نے بھی سنا دیا انہیں، اس کے بعد میں انہیں موقع دوں گا، پھر وہ جو سوال چاہے پوچھے میں جواب دوں۔ انہوں نے کہا جی استاد نے شرط لگائی ہے یہ۔ میں نے کہا جی 2 گھنٹے سنا لیں، ہمیں آنے کی اجازت دے۔ اب وہ سارے آ گئے، بیٹھ گئے۔ میں نے سنائیے ڈاکٹر صاحب آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کہ جی دین کی تحقیق کر رہے ہیں۔ دین کی؟ میں نے کہا تحقیق کا طریقہ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے۔ کہ جی کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کم از کم 2 سال کی چھٹی لیں وہاں سے اور یہاں آ جائیں، 2 سال کی چھٹی لیں اور اپنی جگہ کماروں کو بٹھا کر خود یہاں آ جائیں۔ جی کن کو بٹھا کر؟ میں نے کہا کماروں کو۔ کہ جی وہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا وہ آپ کی ڈاکٹری کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو آپ دین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ کمار آپ کی ڈاکٹری، جیسے کمار ڈاکٹری نہیں جانتا تمہیں دین کا کیا پتا اس کی دلیلوں کا، وہ میں نے کہا تمہاری ڈاکٹری کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو تم دین کے ساتھ کر رہے ہو، وہ وہاں تحقیق کریں گے سال۔ کہ جی وہ کیا خاص تحقیق کریں گے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے دین بالکل ہی کیا گزرا ہے، ڈاکٹری کی بھی قدر اس کی نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کے لیے بھی کسی ماہر کی ضرورت ہے۔ تو وہ اگر پڑھے لکھے تھے بات سمجھ گئے۔ میں نے کہا میں نے امام غزالی کی احیاء العلوم نکالی۔ میں نے کہا دیکھو امام غزالی آج سے کئی 100 سال پہلے کے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ دین کی پوری واقفیت نہیں رکھتے پھر دین میں بحث و تمیز میں پڑے
تو ان سے زانی 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ زانی صرف اپنا ایمان برباد کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ باولے کتے کو بعد میں مارے، اس کو پہلے قتل کرے، کیونکہ باولا کتا جسم کا دشمن ہے اور یہ ایمان کا دشمن۔ اب مجھے کہنے لگے جی کیا کریں، جس کے پاس جاتے مولوی کے پاس وہ کہتا ہے قرآن حدیث قرآن حدیث، ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا اسی کا تو حل تقلید ہے۔ اب مثلا 10 مولوی بیٹھے ہوں گے، وہ ایک مسئلے میں کہہ رہیں گے یہ مسئلہ قرآن کا، وہ کہے گا نہیں قرآن کا یوں ہے، تیسرا کہے گا یوں ہے، چوتھا کہے گا یوں ہے۔ آپ اس سے کہے کہ بھئی آپ نے بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں حنفی ہوں، خیل قرون میں امام ابو حنیفہ نے کتابوں سن کر مسئلہ کیا بیان کیا ہے، تو یقین ان میں سے ایک حوالہ دے سکے گا، باقی خاموش ہو جائیں گے۔ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مسئلہ بتا رہا تھا، وہ مسئلہ بنا رہے تھے، یہ مسئلہ انہوں نے خود بنایا اور قرآن کے نام لگا رہے تھے کہ جی ہم وہ جاتے ہیں صلاۃ و سلام کہتے پڑھو، دیکھو کسی سے سمجھ لو بات۔ میں نے کہا آپ ان سے ایک مسئلہ پوچھیں کہ نماز کے آخری اتحیات میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا سارے، اس کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ وہ فوراً کہیں گے سنت ہے۔ اس کے بعد کہیں کہ میں حنفی ہوں، فقہ حنفی میں لکھا ہوا دکھا دیں سنت ہے۔ آپ 2 حوالے مانگیں گے، وہ 20 کتابیں دیں گے آپ کو، دیکھو لکھا سنت ہے سنت ہے سنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد پوچھے کہ یہ تو بیٹھ کر ہم پڑھے تھے نماز میں، جنازے میں ہم کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں نا، اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کہیں گے سنت ہے کہ جی فقہ حنفی میں دکھا دو، وہ 40 کتابیں دکھا دیں گے آپ۔ 2 مسئلے پوچھ لیے، آپ پوچھیں جی اذان سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے، اور فقہ حنفی میں دکھا دو، ایک کتاب نہیں دکھا سکیں گے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ درود پڑھا کرو، حدیث بھی آتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں درود پڑھنے سے۔ اب پہلے 2 مشوروں میں وہ قرآن کا نام کیوں نہیں لے رہے، حدیث کا کیوں نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ وہ مسئلے ائمہ مجتہدین نے کتابوں سنت سے نکال کر لکھ دیے ہیں، وہ مسئلے انہوں نے بتائے ہیں، یہ مسئلہ انہوں نے بنایا ہے۔ اگر یہ مسئلہ بھی کتاب و سنت میں ہوتا تو ائمہ سے کبھی چھپا، وہ یہ بھی اس کا حکم بھی ضرور لکھ کے جاتے، لکھوا کے جاتے۔ اب چونکہ مسئلہ خود بنایا ہے تو اگر کہے میں نے بنایا آپ مانیں گے نہیں، اس لیے قرآن کے نام پر پیش کر رہا ہے وہ۔ یعنی کہ جی بالکل ہمیں سمجھ آ گیا کہ اصل جو بد مسئلہ ہے وہ جب تک پہلوں کی تقلید نہ کریں گے اس وقت تک ہماری پریشانی ختم ہو سکتی نہیں۔ غالباً پہلے بھی میں نے سنایا تھا، کچھ لوگ دائیں ہوں گے، تو یہ واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ کراچی میں تھا، امتحان پر میں ڈیوٹی کی نگرانی کر رہا تھا، تو 10-12 آدمی ہے دارالفتاح سے، ساتھ ایک مفتی صاحب تھے کہ جی یہ صاحب آپ کو ملنا چاہتے۔ اچھا جی، آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھو بات کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، بس جی مارے گئے، بڑے پریشان ہیں ہم، بڑے پریشان ہیں جی، بڑے پریشان ہیں۔ تو اللہ بچائے، جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے پریشان ہی رہتا ہے۔ مرزا قادیانی اسی پریشانی کی پیداوار تھا بیچارہ، تو بڑوں کو چھوڑ کر پریشانی ہونا ہوتا اور کیا ہونا ہوتا ہے۔ میں نے کہا آخر ہو کیا گیا؟ 4 امام بن گئے، 4 4 4 4۔ اچھا کہاں؟ میں نے کہا بن گئے، یہاں تو شافیوں کا کوئی مدرسہ نہیں، مالکیوں کا کوئی مدرسہ نہیں، حنبلیوں کا کوئی مدرسہ نہیں، آپ کو 4 کہاں نظر آ گیا؟ وہ جو بہنگا ہوتا ہے اس کو بھی 1 کے 2 نظر آتے ہیں، 1 کے 4 کیسے آپ کو نظر آئے؟ جی جہاں نہیں کہیں ہوں گے صحیح نا۔ تو میں نے کہا وہاں کے لوگ پریشان ہو، آپ کو کیا پریشانی لگ گئی بیٹھے بیٹھے؟ یہ جی کیوں بنے 4؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں بنایا، پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ آپ آ کر پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی فیصلہ کر آئے ہوں گے؟ جی ہاں۔ کیا؟ 4 کو چھوڑ دو، 4 کو چھوڑ دو۔ بہت اچھا، جلدی نہ کرنا ذرا،
کہ جی کیوں؟ میں نے کہا قرآن پاک میں بھی اختلاف قرات ہے اور 10 اختلاف ہے، 10 امام ہے قرات میں، تو 10 کا اختلاف بڑا ہے یا 4 کا بڑا ہے؟ 10 کا۔ تو میں نے کہا پہلے ان کی باری ہے چھوڑنے کی کہ ہم یہ قرآن بالکل نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جن کاریوں کے ذریعے پہنچا ہے وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو 10 کا اختلاف بڑا ہے یا 4 کا؟ حدیث کی چلو باقی کتابیں ایک طرف کر دے، سیاست کا 6 کتابیں ہیں نا، ان 6 میں آپس میں اختلافی حدیثیں موجود ہیں، تو 6 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا؟ تو میں نے کہا پھر بھائی دوسرے نمبر پر 6 والوں کی باری ہے، یہ بیچارے تو کہیں تیسرے نمبر پر آنے ہیں، آپ پہلے ان کے پیچھے لگ گئے۔ اب بات میری کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ اچھا جی پھر یہ بتائیں کہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کرنا؟ میں نے کہا آپ کو قرآن کی 10 قراتیں یاد ہے نا، 10 کی 10؟ کہ جی نہیں، ایک ہی یاد ہے۔ میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی یاد کرنا؟ کہتا جی ہمیں آتی ہی ایک ہے۔ میں نے کہا یہاں مذہب ہی ایک ہے۔ کہ اچھا جی پھر یہ جب مذہب 4 بھی ہوئے 4، تو ایک مذہب پر عمل کرنے سے چوتھا حصہ دین ملے گا نا، 3 حصے تو ضائع ہو گیا نا۔ میں نے کہا جب قراتیں 10 ہے تو ایک قرات پر پڑھنے میں 10واں حصہ قرآن پڑھانا 9 حصے ضائع ہو گیا کہ نہیں، قرآن تو سارا ہی پڑھا نا۔ تو میں نے کہا جس نے ایک امام کی تقلید کی اس نے بھی پوری سنت پر عمل کیا۔ مجھے کہتا ہے جی 4 امام بر حق ہے۔ میں نے کہا ہاں، پھر آپ باقی 3 کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بر حق نہیں ہے؟ میں نے کہا بر حق ہے۔ پھر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا 1,24,000 نبی سارے بر حق ہے نا؟ کہ جی ہاں۔ تو میں نے کہا تم سب کی مانتے ہو، بہن سے نکاح بھی کر لیا ہے آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یا نہیں؟ ابھی ماں باپ کو سجدہ بھی کرتے ہو یوسف علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یا نہیں؟ جمعے کے دن جمعہ پڑھتے ہو حضور پاک کی شریعت کے مطابق؟ ہفتے کو یہودیوں کے وہاں جاتے ہو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر آ کے اس طریقے پر عبادت کر رہے؟ اتوار کو گرجے میں جاتے ہو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے وہ بھی عبادت کر رہے؟ چل کے نہیں جی نبی اگرچہ 1,24,000 ہے لیکن ہم تابع داری صرف اپنے نبی کی کرتے ہیں، باقی کو بھی بر حق مانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہم بھی ایک ہی امام کی تابع داری کرتے ہیں۔ جی وہاں تو ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہاں راجے مرجو کا مسئلہ ہے۔ جس طرح منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجو پر بھی عمل جائز نہیں۔ اب سوچ ساتھ کے مجھے کہتے ہیں جی دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں آیا تھا؟ میں نے کہا مکے مدینے میں۔ پھر مکے مدینے والے امام کو ماننا چاہیے، کوفے والے کو ماننا چاہیے؟ کہنے لگا جی مکے مدینے والے امام کو۔ میں نے کہا مکے مدینے، میں نے کہا آپ کس طرف جاتے دل جاتا ہے؟ کہتا جی مکے مدینے والے کی طرف۔ میں نے کہا جھوٹ بولنا ہر دین میں گناہ ہے، کہ ہم نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا ہاں، ان 10 قاریوں میں مکی قاری بھی تھے، مدنی بھی تھے، بصری بھی تھے، تم تو قاری یوسف عاصم کوفی کی قرات پر قرآن پڑھ رہے ہو، قاری حفص کوفی کی روایت پر قرآن پڑھ رہے ہو۔ قرآن نازل مکے مدینے میں ہوا، تم نے مکہ مدینہ چھوڑ دیا، کوفے کی قرات پڑھ رہے ہو۔ تم سے بڑا کوفی کون ہے بھائی؟ اس لیے میں کہتا ہوں جب کوئی غیر مقلد ملے تو کہو کوفیو السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آ گئے ہو کوفیو؟ جب قرآن ہی کوفے والا پڑھتے ہیں۔ اب مجھے کہتا ہے جی کوفے والوں نے قرآن خود تو نہیں بنایا تھا، مکے مدینے سے صحابہ لائے تھے۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ کو شوش ٹکانے ہو گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام جب مکے مدینے سے چلے تھے کوفے کے لیے، قرآن لائے تھے، نماز وہیں پھینکا تھے کہ کوفے جا کے نہیں بنا لیں گے، یا نماز بھی وہاں سے لے آئے تھے؟ کیا خیال ہے؟ نماز بھی جب قرآن کوفے میں مکے مدینے سے آیا ہے تو نماز بھی مکے مدینے سے ہی کوفے میں آئی ہے۔ آپ خلفاء راشدین کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں،
میں نے کہا آپ خلفائے راشدین کو چھوڑ کر قاری اعظم کا قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں جی،